السلام علیکم، میں رضوان شاہ۔ یقینی طور پہ آپ لائف میں بیزی ہوں گے، اسٹوڈنٹ ہوں گے، پروفیشنل ہوں گے یا کوئی بزنس مین ہوں گے، اپنے کام میں مگن ہوں گے، کوئی ٹارگیٹس ہوں گے، کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہوں گے، کوئی پروجیکٹس ہوں گے جن کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے، اور بہت سارے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے ٹارگیٹس کو، اپنے پروجیکٹس کو کمپلیٹ کر کے بیٹھے ہوں گے۔ بہت اچھی بات ہے، لائف ایسے ہی چلتی ہے۔ لیکن کیا ہی عجیب ہو کہ اگر آپ لائف میں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ حاصل کر لیں، لیکن حاصل کرنے کے بعد آپ اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہ کر سکیں، اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، تو پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، یار یہ کیا ہوا؟ اس میں ایک بنیادی غلطی ہے، اور اکثر لوگ جب اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے ہیں، اپنی سکسیس کو حاصل کر لیتے ہیں، تو اس کو انجوائے نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ ایک بہت ہی بنیادی غلطی کرتے ہیں۔ وہ غلطی آپ کی صحت ہے، جی ہاں، جس کے اوپر آپ بالکل دھیان نہیں دیتے، آپ اس کو بالکل اگنور کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ صحت مند ہونا اچھی بات ہے، اور میں اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ اس کو بہت ہی ہلکے میں لیتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے آپ اپنے ساتھ والوں کو دیکھ لیں جن کی ایجز 40+، 50+، 60+ کی ہیں، ان کو بلڈ پریشر ہوا پڑا ہے، ان کو شوگر ہوئی پڑی ہے، کسی کے مسلز جو ہیں وہ کام نہیں کرتے، خدا نہ خواستہ کسی کو اور اسی طرح کی چھوٹی موٹی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اور وہ بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور اگر آپ اپنی صحت کو ٹائملی مینٹین نہیں کریں گے تو یقین کریں آپ آخر میں بڑے گھاٹے کا سودا کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا، ہیلتھ 3 طرح کی ہوتی ہے، اسی وجہ سے آپ ہیلتھ کو اگنور کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہیلتھ کو ہم کیسے ڈیوائڈ کر کے کیسے مینٹین کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ کی صحت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ظاہری صحت، جس کو ہم سارے لوگ جانتے ہیں، یار کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے، بلڈ پریشر نہیں ہونا چاہیے، شوگر نہیں ہونی چاہیے، دل کی ہارٹ بیٹ ٹھیک ہونی چاہیے، آپ کے مسلز فلیکسیبل ہونے چاہیے، آپ کو ڈیلی بیسس پہ ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے، دن بھر آپ سنتے ہیں، لیکن آپ ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں۔ آپ بالکل کہتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھیے گا، آپ کی ایج آپ کو 40 تک، 45 تک، 50 تک آپ کو چلا لے گی، لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو ایکسرسائز میں نہ لگایا، اپنے آپ کو، اپنی باڈی کو، اپنی ظاہری صحت کو مینٹین نہ کیا، تو آپ 40 کے بعد، 50 کے بعد بہت سارے مسائل کا شکار ہو جائیں گے، اور پھر یہ بیماریاں آپ کی جان چھوڑنے کے لیے آپ کے پاس نہیں آئیں گی، پھر یہ بیماریاں آپ کو ہمیشہ کے لیے پکڑنے کے لیے آئیں گی۔ اس لیے آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے اپنی لائف کے 24 آورز کے اندر جو ایک دن میں ہوتے ہیں، آپ یہ فکس کریں کہ آپ نے اپنی باڈی کو صحیح طریقے پہ مینٹین کرنا ہے، اپنی ظاہری ہیلتھ کو مینٹین کرنا ہے، آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے۔ ایٹ لیسٹ آپ دن میں 20 منٹ ضرور نکالیں، 20 منٹ آپ ضرور نکالیں۔ ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ جو واک ہوتی ہے، اسپیڈی واک جسے برسک واک کہتے ہیں، وہ کر لیا کریں، ضرور کریں، اور ہر دن کریں۔ یقین کریں آپ کو وقتی طور پہ اس کا کچھ فائدہ نظر نہیں آئے گا، آپ کو یار 20 منٹ نکالنے پڑتے ہیں، یار 20 منٹ نکال کے میں ادھر جا رہا ہوں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ڈیلی دانت صاف کرتے ہیں، ایک دن آپ دانت صاف نہیں کریں گے تو آپ کہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے، دانت ٹھیک ہے ویسے ہی ہیں جیسے کل تھے، لیکن اگر آپ کچھ دن دانت صاف نہیں کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یار نہیں، یہ کام ڈیلی کرنا ہے، ورنہ تو بڑی سچویشن خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ ڈیلی خود کو واک میں لگائیں گے، خود کو ایکسرسائز میں لگائیں گے، یقین کریں اس کا فائدہ بہت لانگ ٹرم ہوگا۔ آپ کی باڈی جب مینٹین رہے گی تو آپ اس کو میکسیمم یوٹیلائز کر سکیں گے، لیکن آپ کی باڈی جب مینٹین ہی رہے گی تو آپ اس کو میکسیمم یوٹیلائز کیا، بلکہ یہ آپ کے لیے بوجھ بن جائے گی۔ جہاں آپ دوسرے کام کرتے ہیں وہاں آپ کو اپنی بیماریوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، اور بلڈ پریشر، شوگر، ڈائبٹیز اور ہارٹ بیٹ، یہ ایشوز تو آج کل اتنے کامن ہو گئے، ایون کہ نوجوانوں میں بھی ہو گئے ہیں۔ آپ نہیں چاہتے، تو اس لیے آج سے، ابھی سے اپنی لائف میں ایکسرسائز کو، اپنی لائف میں واک کو ضروری سمجھیں، اور ڈیلی بیسس پہ ایٹ لیسٹ 20 منٹس آپ ضرور نکالیں۔ اور سب سے اہم بات، صرف ظاہری ہیلتھ کو اچھا نہیں بناتی۔ آپ سمجھیں گے کہ میں نے ایکسرسائز کر لی، میں نے اچھا کھا پی لیا تو اب میں ٹھیک ہو گیا، نہیں۔ ہیلتھ کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک آپ کی ظاہری ہیلتھ، ایک آپ کی مینٹل ہیلتھ۔ مینٹل ہیلتھ ظاہری ہیلتھ سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ دماغی طور پہ بیلنس نہیں ہیں تو آپ کو لائف میں بہت پرابلم ہونے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ بیچارے جن کو اگر کچھ تھوڑا بہت ڈرایا جائے تو فوراً ڈر جاتے ہیں، یار یہ نہ ہو جائے، یار وہ نہ ہو جائے، بہت سینسٹیو ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ بہت ہی سیلفش قسم کے ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، ہر چیز میں اپنا مقصد دیکھتے ہیں، یار یہ میرا فائدہ کیا ہوگا، میرا فائدہ کیا ہوگا۔ اور کچھ لوگ اسی طرح صرف پریزنٹ کا سوچتے ہیں کہ ابھی کیا ہو سکتا ہے، آگے کا بالکل پلان ہی نہیں کرتے، کیونکہ ان کی دماغی حالت ایسی نہیں ہوتی، انہوں نے اپنے آپ کو ایک خول میں بند کیا ہوتا ہے۔ تو اپنی دماغی حالت کو مینٹین کریں۔ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ لائف کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ یار
لائف کو پڑھنے کی کوشش کریں کہ زندگی ہے کیا. زندگی کیا صرف یہی ہے کہ آپ نے پیسے بنانے ہیں, گھر بنانا ہے, گاڑیاں لینی ہے اور پھر یہی چیز اپنے بچوں کو منتقل کر دینی ہے اور پھر وہ بھی یہی کام کرتے رہیں گے؟ کیا یہی زندگی کا مقصد ہے؟ مطلب کھانا پینا رہنا اور پھر چلے جانا. اگر یہی مقصد ہے تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کو زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہوگا. جب آپ زندگی کے مقصد کو سمجھیں گے, زندگی کی حقیقت کو سمجھیں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار کچھ چیزیں ضروری ہیں رہنے کے لیے, لیکن زندگی ایک بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, تو انسان پھر بہت ساری چیزوں سے گھبراتا نہیں ہے, انسان بہت ساری چیزوں سے ڈرتا نہیں ہے. وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے سچ بولنا ہے چاہے کچھ ہو جائے, کیونکہ سچ کا فائدہ ہوگا. وہ ہمیشہ صفائی کو نصف ایمان کہتا ہے, چاہے کچھ ہو جائے صفائی کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. اور سب سے بڑھ کے وہ انصاف کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتا, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے یہ انسانیت کے لیے بہت ضروری اصول ہیں. جو انسان سچ نہیں بولتا, جو انصاف نہیں کرتا, جو صفائی کا خیال نہیں رکھتا, یقین کریں وہ کبھی بھی دماغی طور پہ ایک صحیح انسان ہو ہی نہیں سکتا. اس کے دماغ میں بھی خرابی ہے, کیونکہ جو اس بات کو اس کو احساس ہی نہیں دلا رہی کہ یار یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے. اللہ کے پیارے نبی نے انصاف کے بارے میں فرمایا کہ انصاف کتنی اہم چیز ہے اور سچ بولنا کتنی ضروری چیز ہے. آپ کی تمام برائیوں کی جڑ ہے جھوٹ بولنا. اگر آپ سچ بولنا شروع کر دیں, یقین کریں آپ سے ساری بیماریاں چھٹ جائیں. یہ تبھی پاسبل ہوگا جب ہم دماغی طور پہ اس بات پہ کنونس ہوں گے. اللہ کی کتاب قرآن ہمارے پاس موجود ہے, ہم اس سے پڑھ کے بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. ہم صرف اس کی عربی پڑھتے ہیں, اچھی بات ہے جتنا پڑھ لیں, لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اس عربی کو سمجھیں کہ اللہ نے پیغام کیا دیا ہے. اس لیے سب سے پہلے آپ کی ظاہری صحت, اس کے بعد اس سے بڑی چیز آپ کی دماغی صحت, اور تیسری اور سب سے اہم جو ہیلتھ ہے وہ ہے آپ کی روحانی صحت, کہ آپ نے اپنے رب کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑا ہوا ہے کہ نہیں. کچھ لوگ سارا کچھ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, بڑے لاجیکل ہوتے ہیں, بڑے کنونسنگ ہوتے ہیں, بڑے ظاہری طور پہ فٹ ہوتے ہیں, لیکن معاف کیجیے گا جب رب کی بات آتی ہے, جب اللہ کی بات آتی ہے, جب روحانی بات آتی ہے, تو اس وقت وہ بالکل خالی ہوتے ہیں, وہ بالکل کورے ہوتے ہیں. اگر آپ کی لائف میں رب کے ساتھ کنیکشن موجود نہیں ہے تو آپ کا یہ سارا سفر اس دنیا میں ختم ہو جائے گا. آپ سب کچھ دنیا میں کر کے ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی یہ دنیا بھی بہتر ہو اور آپ کی وہ آخرت بھی بہتر ہو, تو اللہ کو جاننے کی کوشش کریں, اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں, اللہ کا اپنے ساتھ کنیکشن جوڑیں. آپ کو پتہ ہے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر ہم قرآن کو سمجھیں, قرآن کو پڑھیں, تو یقین کریں ہمیں اس چیز کا ادراک ہو کہ واقعی اللہ قرآن میں ہمیں کس طرح ہمارے ساتھ کنورسیشن کرتا ہے اور ہمیں کس طرح اپنے بارے میں بتاتا ہے. اس کو سمجھنے سے ہی ہمیں وہ کنیکشن بنانے کا موقع ملے گا. اس لیے آخر میں پھر سمرائز کرتا ہوں, اپنی ہیلتھ کو ضرور مینٹین کریں تاکہ آپ جس مقصد کے اوپر کام کر رہے ہیں, جو چیز بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, وہ آپ بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکیں. اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ 3 طرح کی آپ کی جو ہیلتھ ہے, آپ کی ظاہری ہیلتھ, ایکسرسائز کریں, ڈیلی ایکسرسائز کریں, آپ کی دماغی ہیلتھ, آپ زیادہ پڑھیں, چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ آپ چھوٹی موٹی چیزوں میں آپ خرابی آپ کی کو نہ پیش آئے, جیسے کہ جھوٹ بولنا, نا انصافی کرنا, صفائی, یہ چیزیں آپ کو پہلے سے پتہ ہوں, آپ کے پاس ان کے رولز ہوں کہ ان کے اوپر میں نے کمپرومائز نہیں کرنا. اور پھر رب کے ساتھ کنیکشن, اگر آپ اپنے اللہ کے ساتھ کنیکشن جوڑ کے رکھیں گے, قرآن اس کے لیے بہترین آپ تحفہ ہے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے. اور اس کا ترجمہ پڑھیں, ایک دفعہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گا, دوسری دفعہ نہیں آئے گا, تیسری دفعہ آپ کو بہترین چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. کوشش کرتے رہیں, کیونکہ ٹرائی اگین ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے. آپ یہ کوشش جاری رکھیں گے تو یقین کریں یہ کنیکشن بھی آپ کا بن جائے گا. اور جب یہ سارے کنیکشن آپ کے اوکے ہوں گے تو آپ زندگی کو انجوائے کریں گے, زندگی کے سفر کو انجوائے کریں گے, زندگی کے ریزلٹس کو انجوائے کریں گے, اور زندگی گزرنے کے بعد جب آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے تب بھی آپ خوش و خرم ہوں گے, کیونکہ آپ کی اگلی زندگی بھی سنور چکی ہوگی. آئی ہوپ آپ کو میرا پیغام اچھا لگے گا. اگر اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, اور اس کا لنک ان دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. السلام علیکم.